آج ہم ایک بہت ہی اہم ہنر سیکھنے والے ہیں اور وہ ہے فائنینشیل رپورٹس میں چھپی خطرے کی گھنٹیوں کو پہچاننا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی سکل ہے جو کسی بھی سمجھدار سرمایہ کار یا بزنس کے طالب علم کے لیے سمجھیں کہ لازمی ہے۔ کسی بھی کمپنی کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ نہ ایک کہانی سناتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کہانی سچی ہے یا من گھڑنت؟ تو آج ہماری ساری گفتگو اسی سوال کے گرد گھومے گی۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ایک فائنینشیل جاسوس کیسے بنا جائے۔ ہم ان سراہوں کو ڈھونڈیں گے جو ایک صحت مند کمپنی کو اس کمپنی سے الگ کرتے ہیں جو شاید کچھ چھپا رہی ہو۔ ہمارا پہلا سراغ ہے سیلز کا بہت گہرائی سے جائزہ لینا۔ دیکھیں، ریونیو یا آمدنی کسی بھی انکم سٹیٹمنٹ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، اور اتفاق سے یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں سب سے زیادہ گڑبڑ کی جاتی ہے۔ یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، اسے کہتے ہیں ایگریسو ریونیو ریکگنیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی کو وقت سے بہت پہلے یا کسی مشکوک صورتحال میں ہی ریکارڈ کر لیا جائے، صرف اس لیے تاکہ سیلز اور منافع زیادہ نظر آئیں۔ اس کے کچھ عام طریقے ہیں، جیسے بل اینڈ ہولڈ سیلز، مطلب سامان بیچے بغیر ہی اسے فروخت دکھا دینا، یا پھر چینل سٹفنگ، یعنی ڈسٹریبیوٹرز کو ضرورت سے زیادہ مال بھیج دینا، اور بارٹر ٹرانزیکشنز، جہاں پیسوں کے بجائے سامان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت سادہ سا ٹیسٹ ہے جو خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے۔ اگر کسی کمپنی کے اکاؤنٹس ریسیویبل، یعنی وہ پیسہ جو اسے اپنے گاہکوں سے لینا ہے، اس کی آمدنی سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی ایسی سیلز ریکارڈ کر رہی ہے جن کا پیسہ اسے کبھی ملنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا چیک ہے ڈے سیلز آؤٹ اسٹینڈنگ یا DSO۔ اب یہ کیا بتاتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کو اپنے گاہکوں سے پیسے وصول کرنے میں اوسطاً کتنے دن لگ رہے ہیں۔ اگر یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ سوچیں ذرا، اگر کوئی دوست قرض لے اور ہر بار واپس کرنے میں پہلے سے زیادہ ٹائم لگائے تو فکر تو ہوگی ہے نا؟ بس کمپنی کا بھی یہی حال ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ گاہک ادائیگی میں دیر کر رہے ہیں، اور یہ کسی بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ چلیں، اب انکم سٹیٹمنٹ سے نکل کے بیلنس شیٹ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے دوسرے سوراخ کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے انوینٹری۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر مسائل چھپائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی اصول بہت سادہ ہے۔ اگر انوینٹری سیلز کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مال گوداموں میں پڑا پرانا ہو رہا ہے یا پھر بک ہی نہیں رہا، اور اس سے مستقبل میں کمپنی کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کو جانچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے انوینٹری ٹرن اوور ریشو۔ یہ ریشو ہمیں دکھاتا ہے کہ کمپنی اپنی انوینٹری کو کتنی تیزی سے بیچ رہی ہے۔ اگر یہ ریشو مسلسل گرتا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ سائن ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ پروڈکٹس کی فروخت سست ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ منافع کو مصنوعی طور پر بڑھا کر دکھایا گیا ہو۔ اب ہم اپنے تیسرے سراغ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہیرا پھیری کی سب سے طاقتور تکنیکوں میں سے ایک ہے، یعنی اخراجات کو فوری طور پر خرچ دکھانے کے بجائے انہیں کیپٹلائز کر کے چھپا دینا۔ کیپٹلائزیشن کا مطلب ہے کسی لاگت کو انکم سٹیٹمنٹ میں خرچ کے طور پر دکھانے کی بجائے بیلنس شیٹ پر ایک اثاثے یعنی ایسٹ کے طور پر دکھا دینا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خرچ مستقبل کے لیے ملتوی ہو جاتا ہے، اور موجودہ منافع مصنوعی طور پر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کا اثر کتنا ڈرامائی ہو سکتا ہے، اس کی بہترین مثال ورلڈ کام کا کیس ہے۔ انہوں نے $7 ارب کے اخراجات کو خرچ کے بجائے ایک اثاثہ بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کمپنی نے بھاری نقصانات کی جگہ جعلی منافع دکھایا، اور یہ تاریخ کے سب سے بڑے فائنینشیل سکینڈلز میں سے ایک بن گیا۔ ہمارا چوتھا سراغ حتمی سچائی کا امتحان ہے، یعنی رپورٹ شدہ منافع اور اصل کیش فلو کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیا جو منافع کاغذ پر دکھایا جا رہا ہے وہ واقعی کیش کی شکل میں بھی آ رہا ہے؟ یہ جو اقتباس ہے، یہ اس نقطے کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اسٹاک کی قیمتیں تو نیٹ انکم سے چلتی ہیں، لیکن بل کی ادائیگی کیش فلو سے ہوتی ہے۔ آخرکار نیٹ انکم کو کیش میں تبدیل ہونا ہی پڑتا ہے، ورنہ کمپنی چل نہیں سکتی۔ اب یہ ٹیبل ایک بہت خطرناک کہانی بتا رہا ہے۔ سال بہ سال رپورٹڈ نیٹ انکم تو بڑھ رہی ہے، لیکن کاروبار سے آنے والا کیش وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی انتباہی علامت ہے کہ کمپنی کا منافع اصلی نہیں بلکہ صرف کاغذی ہے۔
تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اس ایک ریشو پر نظر رکھنی ہے۔ آپریشن سے حاصل ہونے والے کیش کو نیٹ انکم سے تقسیم کریں۔ اگر یہ ریشو مسلسل 1.0 سے کم آ رہا ہے تو یہ اس بات کا پکا اشارہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی ایگریسو اکاؤنٹنگ کے ذریعے اپنے منافع کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ اب ہم اپنے آخری سراغ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم نمبرز سے آگے بڑھ کر ان باتوں کو دیکھیں گے جو انتظامیہ کی نیت کو ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی باتوں کے پیچھے کی بات سمجھنا۔ یہ وہ علامات ہیں جنہیں ایک اچھا جاسوس صرف ثبوتوں میں نہیں بلکہ انتظامیہ کے رویے میں تلاش کرتا ہے۔ مشکل سوالات پر مبہم جوابات دینا، ہر سامائی میں منافع کے ٹارگٹس پورے کرنے کا جنون، اکاؤنٹنگ کے اصولوں میں بار بار تبدیلیاں، یہ سب چیزیں کہانی سناتی ہیں اور اکثر وہ کہانی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اب ہمارے پاس وہ سارے سراغ ہیں جو شاید ایک عام سرمایہ کار کی نظر سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اگلی بار جب کوئی فائنینشیل رپورٹ سامنے آئے تو صرف نمبرز نہیں دیکھنے بلکہ ان کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا ہم صحیح سوالات پوچھیں گے؟ یہ جو جاسوسی ٹول کٹ اب ہمارے پاس ہے اسے استعمال کرنا ہے اور ہمیشہ گہرائی میں جا کر تجزیہ کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کبھی کبھی جو نہیں کہا جاتا وہ کہی گئی بات سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔